السلام علیکم ناظرین، آج پھر ہمارے پاس ایک خوشخبری ہے، اچھی خبر ہے۔ اچھی خبر یہ ہے کہ جو ہمارے حکمران عمران خان صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو چھپر پھاڑ کر دولت عطا کر دی ہے۔ چھپر پھاڑ کر دولت عطا کرنا کیا ہوتا ہے، اس کا اندازہ انہیں ان کے ٹیکس کے گوشواروں سے ہو سکتا ہے۔ انہوں نے جو اس پر 2019 میں جو ٹیکس جمع کرایا، اس کی مالیت تقریباً 1 کروڑ روپیہ ہے۔ ایگزیکٹ فگر ہیں 98 لاکھ سے کچھ زائد۔ 2018 میں جو انہوں نے ٹیکس جمع کرایا تھا، اس کی مالیت تھی 2,82,000 روپے، اس سے کچھ زائد۔ اور اس سے 1 سال پہلے یعنی 2017 میں جو انہوں نے ٹیکس کرایا، اس کی مالیت تھی 1,03,000 سے زائد۔ تو ناظرین، یہ اللہ کی کوئی رحمت یا کوئی خاص چمتکار، اس کے بغیر تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی کو اتنی دولت میسر آئے اور اس کی ٹیکس میں اس تیز رفتاری سے اضافہ ہو۔ یہ واقعتاً ایک غیر معمولی بات ہے۔ اسی دوران میں یعنی 2019 اور اس کے آس پاس اور اس کے کچھ عرصہ 2020 میں بھی ہم اس طرح کے بیانات سنتے رہے ہیں عمران خان کی طرف سے کہ جو وزیر اعظم کی حیثیت سے انہیں تنخواہ ملتی ہے، اس تنخواہ میں ان کا گزارا نہیں ہوتا۔ البتہ یہ ان کی طرف سے یہ بات کبھی سامنے نہیں آئی کہ اگر جو وہ ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے جہاں ان کو بٹھایا گیا ہے اور اس کا جو انہیں معاوضہ دیا جاتا ہے، اگر اس میں ان کا گزارا نہیں ہوتا تو پھر وہ گزارا کیسے کر رہے ہیں، یہ ان کی طرف سے کبھی ہمیں بات نہیں بتائی گئی۔ اگر ان کا گزارا نہیں ہوتا تو جو ان کے قریبی دوست ہیں، جو ان کو جاننے والے لوگ ہیں، ان کی طرف سے ماضی قریب میں بعض انکشافات ہوئے ہیں، بعض عجیب و غریب باتیں سامنے آئی ہیں۔ ان میں اگرچہ سننے میں پہلے بھی بہت کچھ آتا رہا، لیکن جو تازہ ترین اضافہ ہوا وہ جسٹس وجیح احمد صاحب کا انکشاف ہے، جس میں انہوں نے جہانگیر ترین کا نام لیا اور کچھ اماؤنٹس بتائیں کہ پہلے کتنی اماؤنٹ ملتی تھی اور بعد میں کتنی اماؤنٹ ملتی تھی۔ تو ایک تو یہ بات ہے۔ بدلے ہوئے حالات میں جب جہانگیر ترین اب قریب نہیں رہے اور جہانگیر ترین سے یہ ساری آسانیاں میسر نہیں ہیں، تو تازہ جہانگیر ترین کون ہے؟ اب وہ کون سے ذرائع ہیں جن سے یہ آمدن اب میسر آ رہی ہے پاکستان کے موجودہ حکمران کو؟ یہ چیز واضح نہیں ہے، یہ ہمارے سامنے نہیں ہے۔ اگر شفافیت کا معاملہ ہے اور شفافیت ہی کو پیش نظر رکھنا ہے تو پھر ضرور یہ چیز سامنے آنی چاہیے۔ یہی پس منظر ہے اور یہی باتیں ہیں جس میں حزب اختلاف کے ایک اہم رہنما اور پاکستان مسلم لیگ نون کے سیکرٹری جنرل احسن اقبال نے 3 نکات کا ذکر کرنا ضروری سمجھا ہے۔ حزب اختلاف کے اور موجودہ حکمراں جماعت کے مخالف کی حیثیت سے ان کے بیان کو نظر انداز کیا جا سکتا تھا، کیونکہ حزب اختلاف کی طرف سے تنقید فطری ہے اور اگر وہ تنقید نہیں کرے گی تو کیا کرے گی۔ لیکن اگر اس تنقید میں یا ان کی طرف سے اٹھائے گئے نکات میں کچھ وزن ہو تو وہ لامحالہ اس کو اہمیت ملنی چاہیے۔ انہوں نے ایک بات یہ کہی کہ فارن فنڈنگ کیس کا کیا ہوا، اس حکومت کی طرف سے کبھی نہیں بتایا گیا۔ فارن فنڈنگ کیس کیا ہے، اب پوری قوم اس کے بارے میں جانتی ہے، اور اس کا فیصلہ کیوں نہیں ہو رہا، اس کی اور وہ 7-8 سال سے کیوں لٹک رہا ہے، یہ بھی قوم جانتی ہے۔ اور لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ حکومت اور اس کے لوگ جو ہیں بار بار التوا لیتے رہے اور درخواستیں دے کر اس میں مزید وقت حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی رہی تاکہ یہ جو فیصلہ ہے وہ ٹل سکے یا دور ہو سکے، تاکہ کوئی بحران ان کے لیے پیدا نہ ہو جائے۔ جو دوسرا واقعہ ہے اور تازہ ترین واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ تحائف کا ایک صحافی نے معاملہ اٹھایا
کہ موجودہ حکمران عمران خان نے جو بیرون ملک دوروں سے ان کو تحائف ملے ان میں کوئی معاملہ ہوا ہے، اور انہوں نے پوچھا کہ انہیں جو تحائف ملے تھے ان کا کیا ہوا، اور انہوں نے لیا تو کیسے لیا۔ یہ ایک بہت ہی سیدھا اور شفاف معاملہ ہوتا ہے، اور یہ ایسا معاملہ ہے کہ یہی حکومت ماضی کے حکمرانوں پر کیچڑ اچھالتی رہی ہے، ان پر الزامات لگاتی رہی ہے۔ یوسف رضا گیلانی پر الزامات لگائے گئے انہی تحریک انصاف کے قائدین کی طرف سے، انہی عمران خان کی طرف سے، اور اسی طرح نواز شریف صاحب پر بھی الزامات لگائے گئے، ان پر بھی کیچڑ اچھالا گیا۔ تو اب جب کہ وہ خود حکمران ہے، اور وہ خود انہوں نے تحائف سے استفادہ کیا ہے، اور یعنی جو ان کو غیر ملکی دوروں میں مختلف حکمرانوں نے تحائف دیے، اس میں کوئی گڑبڑ کی اطلاعات آئی ہیں، اور انہوں نے کوئی پیسے دے کر لیے ہیں اور وہ مزید آگے بیچ دیے ہیں یا کیا کیا ہے، تو اس حکومت کی طرف سے اس معاملے کو بھی فارن فنڈنگ کیس کی طرح چھپانے کی اور التوا کے پیچھے چھپنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اس پس منظر میں احسن اقبال نے سوال اٹھایا کہ پہلے نہ فارن فنڈنگ کیس کا الزامات کا جواب آیا، نہ تحائف کے معاملات میں حکومت نے شفافیت کو اختیار کیا، اور ظاہر ہے کہ اگر اسی روایت کو دیکھا جائے، ان کے اسی طرز عمل کو دیکھا جائے، تو توقع نہیں ہے کہ وہ یہ بتائیں کہ اتنی 1000 گنا آمدن جو ہے کیسے ہو گئی، وہ کیا چمتکار ہے، وہ کیا طریقہ ہے کہ ایک شخص بیٹھے بٹھائے جو 2017 میں 1 لاکھ ٹیکس دیتا ہو، جو 2018 میں جب وہ اقتدار میں آ رہا ہو تو 2 لاکھ ٹیکس دیتا ہو، تیسرے برس وہ 1 کروڑ کے قریب ٹیکس دے۔ اسی تحریک انصاف کی طرف سے، انہی عمران خان کی طرف سے، اور انہی عمران خان کے ان ترجمانوں کی طرف سے جو عمران خان کی خواہش پر حزب اختلاف کے لوگوں پر سوال اٹھاتے ہیں، اور خاص طور پہ جو سب سے اہم سوال اٹھایا جاتا ہے وہ شریف خاندان کے نوجوان بچوں پر، جو حسن نواز وغیرہ ہیں، ان کے بارے میں سوال اٹھایا گیا کہ ان کی اتنی تیز رفتار آمدن کیسے ہوئی۔ یہ سوال ناظرین اس خاندان کے بارے میں ہے جو جدی پشتی کاروبار کر رہا ہے، جس کے بارے میں ہمیشہ سے یہ دنیا میں یہ سٹوریز چھپتی رہی کہ وہ جنوبی ایشیا کے امیر ترین کاروباری لوگ ہیں، اور یہ چیزیں ان کے اقتدار میں آنے سے پہلے سے گردش کر رہی تھی، اور لوگ جانتے تھے کہ وہ کاروبار ان کا کتنا وسیع ہے اور ان کی آمدنی کیسے ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ایسا شخص جس کا کوئی ذریعہ آمدن نہیں، جو اکثر گلہ کرتا ہے کہ جو وزیر اعظم کی حیثیت سے اس کو تنخواہ ملتی ہے اس سے خرچ پورا نہیں ہوتا، اور وہ کہا کرتا ہے کہ میں غریب ہوں، اسے یہ چھپر پھاڑ کر دولت کیسے ملی؟ یہ سوال بہت اہم ہے، اور اس سوال کا جواب دینا بھی بہت ضروری ہے۔ ہمیں یہ حکمران خواب بیچ کر دیا گیا۔ خواب کیا تھا؟ خواب یہ تھا کہ حضرت عمر کا جو سنت ہے، جو حضرت عمر کا طریقہ کار ہے جواب دہی کا اور احتساب کے سامنے آنے کا، ہمیں وہ درکار ہے۔ وہ تاریخ میں وہ سنہری حروف سے وہ لکھا گیا ہے وہ واقعہ کہ حضرت عمر خلیفہ کی حیثیت سے جب مسجد نبوی میں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو ایک صاحب کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ جو لباس پہنے ہوئے ہیں اس قسم کا کپڑا پورے مدینہ کے مسلمانوں کو ملا اور ایک ایک چادر ملی، آپ کا قد کاٹ بہت زیادہ ہے، آپ کا لباس ایک چادر میں بننے والا نہیں ہے، تو میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ لباس کیسے بنوایا۔ تو جانتے ہیں ناظرین حضرت عمر نے کیا جواب دیا؟ حضرت عمر خاموش ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ اے مسلمانوں، میرے اس سوال کا جواب میں نہیں دوں گا، میرا بیٹا دے گا۔ اور اپنے بیٹے کو انہوں نے کھڑے ہونے کا حکم دیا، اور اس بیٹے نے یہ بتایا یہ اعتراض درست ہے کہ ایک چادر میں حضرت عمر کا لباس نہیں بن سکتا، اور مجھے یہ بھی علم تھا کہ ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ ایک سے زیادہ چادر حاصل کر سکیں، لہٰذا
میں نے اپنے حصے کی چادر ان کے حوالے کر دی اور اس کے نتیجے میں وہ لباس بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ تو ناظرین، یہ خواب بیچ کر ہمیں یہ حکمران دیا گیا کہ شفافیت ہوگی، احتساب ہوگا، ایمانداری ہوگی۔ اس احتساب کا تو معاملہ ہی چھوڑیے کہ وہ مخالفین کے لیے رہ گیا، اور 3 برس میں اس احتساب کی پٹاری میں سے آج تک کچھ برآمد ہو نہیں سکا۔ اور اگر نواز شریف کو نااہل کیا گیا تو اقامے پر اور دیگر چیزوں پہ کیا گیا۔ ان کے خلاف جو بدعنوانی کے الزامات ہیں ان میں سے کوئی ایک الزام بھی آج تک سچ ثابت نہیں ہو سکا، اور اس حکومت کے پاس ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ایسا ہی معاملہ حزب اختلاف کے دیگر قائدین کا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ایسے خواب بیچ کر جو ہمیں حکمران دیا گیا تھا، اس کی آمدنی میں 1000 گنا اضافہ ایک سال میں کیسے ہوا؟ یہ قوم جاننے کا حق رکھتی ہے، اور قوم یہ جاننے کا بھی حق رکھتی ہے کہ ایسا نالائق حکمران جو ہمیں دیا گیا، اس نے ہمیں دیا کیا؟ اس نے ہمیں عدم استحکام دیا، اس نے ہمیں معیشت کی تباہی دی، اس نے ہمارے بین الاقوامی تعلقات کا بیڑا غرق کر دیا۔ ناظرین، آئندہ ہماری قسمت میں کیا ہوگا؟ اگر ہم کھڑے نہیں ہوئے، اگر ہم نے سوالات نہیں کیے، تو آئندہ بھی ہماری قسمت میں یہی لکھا ہوا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم آگے بڑھیں اور اپنی قسمت اپنے ہاتھ میں لیں، تاکہ نہ کوئی خواب بیچنے والا آئے، نہ ہمارے جذبات سے کوئی کھیلنے والا آئے۔ ہم اپنے فیصلے اپنے ووٹ سے خود کریں۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔